مولانا صاحب، ایک آدمی اپنی مباشرت کو اچھا کرنے کے لیے کیا ادویات استعمال کر سکتا ہے؟ کوئی حل نہیں. اپنی جو ہے نا بیوی اور خامد کا تعلق اس کو بہتر بنانے کے جو طریقہ بھی وہ اختیار کرے ادویات وغیرہ وہ اچھا حرام کی طرف رخ نہ کرے. بس اپنی بیوی کے علاوہ کسی کو نہ دیکھے، نہ ادھر دھیان کرے. اپنے گھر کو پرسکون بنانے کے لیے جو بھی کرے وہ نیکی نیکی عبادت. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اپنی بیوی کے پاس جانا بھی صدقہ، حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف رخ کرنا عبادت ہی ہے، جیسے نماز روزہ. اور اسی کے ساتھ متعلقہ صاحب کا یہ بھی سوال ہے کہ کیا ایک شادی شدہ آدمی اپنے لیے کنڈوم استعمال کر سکتا ہے؟ یہ کنڈوم وغیرہ وہی باتیں نا جو ازل کی تھیں کہ لوگ مباشرت کرتے تھے، پانی باہر گرا دیتے تھے. تو بعض روایتوں میں آ کہ آپ نے اس کی اجازت بھی دی، مگر آخری فیصلہ جو تھا نا وہ المعوذۃ الصغریٰ ہی تھا کہ یہ بھی زندہ درگور کرنے کی ایک شکل ہے. بچے جیسے پیدا ہوتے مار دیتے نہیں، ویسی ہے. اس سے بہتر یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ پر کنٹرول کرے. اگر وہ سمجھتا ہے کہ ابھی زیادہ اولاد چھوٹی ہے، ان کو پرورش پانا چاہیے، تو صبر کرے. اس سے صحت بھی انشاءاللہ قائم رہے گی، زندگی جو خوشی سے گزرے گی. اور اگر اس میں پاگل ہو جائے گا تو خود بھی تباہ ہوگا، آنکھوں کا نور جائے گا، ٹانگیں کانپے گی، دل دھڑکے گا. یہ کثرت دماغ موت کی دعوت ہے. اس سے بچنا انتہائی ضروری ہے. قرآن میں جہاں بھی اس کی اجازت ملی نا، آپ سورہ بقرہ دیکھیں حیض کے باوجود، وہاں یہی ہے کہ اس وقت جاؤ جب تم اولاد کی خواہش رکھتے. مگر کام یہ مشکل ہے، ہم عیاش لوگ رہتے نہیں. اللہ یہی کہتا ہے وابتغوا ما، کہ یہ کھیل نہیں، کھیتی میں اس وقت جاؤ جب تمہارا ارادہ کاشت کرنے کا. وابتغوا ما کتب اللہ لکم قدموا. اس لیے یہ کنڈوم وغیرہ نا سب مقصد الہی کے خلاف. ماشاءاللہ ضبط نفس سے کام لینا چاہیے. کئی لوگوں سے نبی علیہ السلام نے فرمایا رشتے دار نکاح نہ کرو، یہ وہ بیماریاں خاندانی جڑیاں ہوں. آج کل ڈاکٹر بڑا پھیلا رہے ہیں کہ نظریہ ہے کہ اپنے قرابت مندوں نے نکاح نہیں ہونا. ارے ایک حدیث ہی بنا کٹی کہ حضور نے فرمایا تارے بو لا تھا، باہر رشتے کریا کرو پھر تسی بیمار نہیں ہو. اور جنہیں لکھی ہے نا اپنی کتاب، اس دور میں بڑے اچھے نیک آدمی، مگر انہیں حاشیے لکھا تو میں نے یہ لبا نہیں سراغ دے کتنے ہے. اگر کوئی ڈھونڈ سکتا تو میں نے اطلاع دے رہے یہ حدیثاں کتنے. تو میں پھر انہوں ڈھونڈیا بھی ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اور امام شوکانی جی بڑی کتاب الفوائد المنظم وہاں چہروں لکھا کہ مجد الدین فیروز آبادی نے فلاں تو انہوں روایت کیا جناب دسیا بھی کذاب وڈا بے ایمان آدمی جنہیں گل کہی ہے اللہ کے رسول کچھ نہیں کرتا. اور عمل تسی جانتے تھے بے حضرت علی اور حضرت فاطمہ کنا قریبی رشتہ. رسول اللہ کے چاچے کے پتر پر نکاح کیتا. پھر رسول کریم علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ دو بیٹیاں دیتی. وہ حضرت علی تو بھی چلے چاچے کے پتر سی نا کڈا رشتہ. رسول اللہ دی پھپھی دی بیٹی اروا گاؤں دا عثمان بیٹا، پھپھی دی بیٹی دا بیٹا اصل بھانجا لگتا، وہ بھی آپ نے نکاح کیتا. اور ابو العاص ابن ربیع سی جڑے حضرت خدیجہ دے بھانجے، انہوں نے بڑی بیٹی حضرت زینب دیتی. تو یہ جعلی گلاں جعلی حدیثاں اللہ دی پناہ منگو. انہاں صحیح اور خالص دین جڑا اس دی تلاش کرو. اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں سارے راہ راست دی طرف رہنمائی کرے.